آفتاب صدیقی صاحب سہیل صاحب کی گفتگو سنیں، وہ کہتے ہیں یہ جو جی آئی ٹی ہے نہ کبھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ ہوئی نہ کچھ اور ہوا، 7 لوگ ہیں، کہیں ڈسینڈنگ نوٹ نہیں ہے، ایک کنسنسس کی جی آئی ٹی ہے جو کی ہے انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی زیدی صاحب اس وقت نہ الیکٹڈ ممبر تھے اسمبلی کے، نہ منسٹر تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ 3 سال انہیں لگے، کورٹ میں گئے، کورٹ سے یہ ڈیسیجن آیا کہ جنوری 2020 میں آیا کہ آپ اس کو پبلک کر دیجیے۔ اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی انہوں نے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوگی۔ یہ جو بھی آئی ہے، چاہے وہ 4 سگنیچر کے ساتھ ہوئی ہے، 6-7 سگنیچر کے ساتھ ہوئی، کوئی ایسی اس میں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس میں حقائق بیان کیے گئے، میں ابھی سگنیچر والی اس کو چھوڑ دیتا ہوں جی آئی ٹی کو۔ 164 کا جو حلفیہ بیان ہے جو عزیر بلوچ نے دیا ہے وہ بڑا اتھینٹک ہوتا ہے کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ دیا گیا ہے۔ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ وہی حقائق ہیں جو علی زیدی صاحب بتا رہے ہیں۔ اس میں جو فیسیلیٹیٹر تھے ان کے نام غائب کر دیے گئے ہیں، اور بڑے سمپل سا علی زیدی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط بات کی ہے، فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے آپ سب کچھ اس پہ ہو سکتا ہے، چاہے 62 60 صادق امین، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اس کو سو موٹو ایکشن لیں 184(3) کے حساب سے۔ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کی، وہ بھی ہو سکتا سپریم کورٹ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کا ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کو رائٹ سے جو انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ میں پٹیشن فائل کروں گا، پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، ایف آئی اے کو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کو نکالیں۔ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے۔ میرے سوالات یہ ہیں انور سیال صاحب کے ساتھ کہ جس وقت یہ سارے واقعات ہوئے، ثانیہ بلدیہ 8 سال سے زیادہ ہو گیا اس جی آئی ٹی کو، وہ آپ نے کیوں نہیں پبلش کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملزمان کو جو نا اس کا فائدہ ہوگا؟ ملزمان تو اریسٹ ہے، مان سوائے ثانیہ بلدیہ کے، باقی تو عزیر بلوچ تو اریسٹ ہے۔ اور عزیر بلوچ کس طرح اریسٹ ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، کہاں سے آئے، اس کے بعد یہ جی آئی ٹی بنی۔ کیا سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایف آئی آر ان ملزمان کے خلاف کاٹی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو فیسیلیٹیشن ہوئی ہے عزیر بلوچ کو، جو جی آئی ٹی میں جن کے نام جی ابھی تک نہیں ہوا۔ ان کے لوگ 2013 کے الیکشن میں عزیر بلوچ نے نامنیٹ کیے، اس میں ان کے جو پیپلز پارٹی کے وہ تھے سی ایم صاحب بھی وہاں پہ گئے، فریال تارپور بھی گئی، اور لوگ بھی گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید آفریدی بھی گئے اور طارق جمیل بھی۔ دیکھیں، کسی تقریب میں ملاقات ہونا ڈیفرنٹ بات ہے، اور انوائٹ کرنا لیاری میں اور اپنے اس جگہ جہاں پہ انہوں نے ان کے نمائندے تھے جن کو انہوں نے حلف بھی لیا اور جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی سے آنے کا۔ نبیل قبول صاحب کا انٹرویو دیکھ لیجئے 2016 کا، اور کل پرسوں میں بھی انہوں نے دیا کہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے اس جے آئی ٹی میں۔ نبیل قبول صاحب وہاں سے ایم این اے تھے، ٹھیک ہے، اور جو 2016 کا ابھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جے آئی ٹی انکمپلیٹ ہے۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ کیا جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ملی، ان کے اوپر کیسز چلے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے اوپر چلاتے ہیں۔ آفتاب صدیقی صاحب، یہ تو ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا تعلقات تھے، کیا چیزیں تھیں، تو ان کی چیزیں جو علی زیدی صاحب کی جی آئی ٹی ہے اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں نہیں ہیں، تو وہ بھی کمپرومائز جی آئی ٹیز ہیں۔ جس وقت یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، ابھی سیال صاحب نے کہا کہ عزیر بلوچ نے یہ بیان دیا، وہ بیان دیا۔ عزیر بلوچ کا ریکارڈ پہ یہ بیان بھی ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے، میں نے خود دیکھا ہے آج بھی کل بھی، مجھے پیٹرنیج جو ہے پیپلز پارٹی سے پرووائڈ ہوتی ہے، میں پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کے کینڈیڈیٹس وغیرہ کو۔ ایک دوسرا یہ کہ جس وقت کراچی میں جو لیاری میں بربریت ہو رہی تھی، اور بربریت پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ کر رہا تھا، 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ عزیر بلوچ کا تعلق نہیں تھا، تو کیا پیپلز پارٹی نے اس بربریت کو روکا؟ کس طرح ایک کرمنل جس نے 198 قتل کیے ہوں وہ ایس ایچ او چینج کر سکتا ہے؟ 7 ایس ایچ اوز جو آپ کے دونوں جی آئی ٹی میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں ایک ایم این اے ہوں، میں تو نہیں کروا سکتا، علی زیدی ایک منسٹر ہے، ہم تو نہیں کروا سکتے کسی بھی ایس ایچ او کا ٹرانسفر۔ پھر جس طرح وہاں پہ فٹ بال کھیلی گئی گردنیں کاٹ کے، کیا اس وقت گورنمنٹ وہاں پہ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی۔
سی ایم پیپلز پارٹی کا تھا, فیڈرل میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی, اس کے بعد یہ صوبائی گورنمنٹ بھی ان کی تھی, ہوم منسٹر بھی ان کے تھے. انہوں نے کیا کیا, کہاں روکا؟ وہ تو یہ ہوا کہ جب کیس اتنے بڑھ گئے اور پھر ان کو باہر نکالا گیا. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کس نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور یہ چیزیں اپنی ہینڈ اوور کر دیں مختلف لوگوں کو, اور یہ ہینڈ اوور کر کے یہ چلے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ آج پیپلز پارٹی جو ہے ان کا اسٹانس ڈفرنٹ ہے. پھر ایف آئی آر تو دکھائیے مجھے, بیان حلفیہ تو ہے نا 164 کا. پیپلز پارٹی بتائیں کہ کس کس ملزم کے خلاف آپ نے جو ہے ایف آئی آر کاٹی. آپ چاہے ثانیہ بلدیہ کے لیے لیں, اس میں بتا دیجئے, ڈاکٹر نثار مرائی کے بتاتے ہیں, عزیر بلوچ کا بتاتے ہیں. یہ تو آپ تو پروموٹ کرتے رہے. اگر ذوالفقار مرزا بھی تھے تو کس کے وہ تھے ہوم منسٹر؟ تو کہتے ہیں کل وہ ہمارے ہوم منسٹر تھے, آج آپ کیا نہیں ہیں. اس وقت اونرشپ کس کی ہوگی؟ سر دیکھیں, سی ایم کس کا تھا؟ ہوم منسٹر جو بھی ہے, سی ایم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ سمجھے کہ اگر ہوم منسٹر غلط کام کرتا تو سی ایم کو اسے فارغ کر دینا چاہیے تھا. سی ایم کی ذمہ داری تھی نا. لا اینڈ آرڈر کس نے مینٹین کرنا تھا؟ کراچی کا امن سکون غارت کر دیا گیا, اور کراچی کو ایک دو پارٹی کے درمیان لڑائی جھگڑے تک محدود کر دیا گیا. اور کراچی کا آپ معلوم ہے کہ کراچی جس طرح کراچی نے یہ وقت دیکھا ہے, بربریت, ظلم, زیادتیاں, خون. آفتاب صدیقی صاحب, لاسٹ سیگمنٹ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی آبزرویشن جو سہیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ, اور دوسری بات ہے کہ ابھی کیا ہوگا کہ یہ شور شرابہ ہو گیا, علی زیدی صاحب کی تقریر ہو گئی, جواب ہو گیا, 3-4 دن ہم لوگوں نے پروگرام کر دیا, اس کے بعد بند, یا یہ بار بار جب ضرورت پڑتی رہے گی یہ ایشو اٹھتا رہے گا؟ یہ 2016 کی جی آئی ٹیز 2020 میں ڈسکس کر رہے ہیں, پھر کل کو الیکشن سے پہلے 2023 میں یہ استعمال ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف یہ ایونٹ اور اس قسم کے واقعات. پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ کسی کی ہیڈ منی ختم کر دی جائے. یہ آج ایک پہلی دفعہ آیا, اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس دور میں ہوا. پھر اس کو ایک تمغہ بھی دیا گیا, عزیر بلوچ کو یہ بھی ایوارڈ دیا گیا. وہ کس کے دور میں دیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا. سرکاری ایوارڈ دیا گیا. جی ٹھیک, یہ بھی ذرا چیک کر لیں سہیل صاحب. پھر دیکھیں جو وہاں کے ایشوز تھے لیاری کے, وہ ایڈریس نہیں ہوئے, کبھی بھی نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ سے ہی آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں نبیل گبول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جو 2016 میں انہوں نے دی تھی, اور 2016 کے بعد پھر انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کی, تو اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا. آج آپ کہہ دیں کہ بھئی وہ الیکشن آ رہا ہے, یہ ریزن تھے. آپ نے اپنا مینڈیٹ ہی کھو دیا لیاری سے. لیاری جو آپ کا گارڈ ہوتا تھا, لیاری کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. یہ جو حالات صحیح ہوئے ہیں تو ضرب عذب کی وجہ سے یہ حالات صحیح ہوئے ہیں. جب رینجرز اور فوج نے, اور یہ اے پی سی کے بعد یہ ضرب عذب شروع ہوا تھا. ہم بڑے مشکور ہیں کہ کراچی کے یہ ہوا, مگر ابھی تک یہ اس کا جواب نہیں ملا کہ ایک ایسا شخص جس نے 198 قتل کیے, جو ایس ایچ او لگا سکتا تھا, جو رینسم رہتا تھا, جو بھتے لیتا تھا, آپ نے اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا. آپ نے اس کی اونرشپ دی ہے, اور وہ الگ اعلان کہتا ہے. ابھی یہ معاملہ یہ یہاں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ بالکل پہنچنا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے. جو ملیٹنٹ گروپس ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, وہ ختم ہونے چاہیے. اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے جمہوریت کی بقا کے لیے.